لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من قيام يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قالت فاطمة عليه الصلاة والسلام حبب إلي من دنياكم ثلاث تلاوة القرآن والنظر في وجه رسول الله والإنفاق في سبيل الله صلوات الله بے پناہ حمد و ثنا ذات پروردگار کے لیے اور بے نہایت درود و سلام مخلوق پاک و پاکیزہ و مطہر محمد و آل محمد کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہوئے آپ سب مومنین کی خدمت میں شہادت جانسوز بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرضی خدا شریک شیر خدا تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہوئے اللہ تعالی ہم سب کو ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے سماجی، سیاسی، تعلیمی، تربیتی، معیشتی مشکلات کو حل فرمائیں، تمام مرحومین بالخصوص یہ تازہ مرحوم ان سب کی قبروں کو نورانی فرمائیں، ان کے روحوں کو تسکین عطا فرمائیں، اور اس مرحوم کے یہاں جو بازماندگان ہیں اور وہاں بازماندگان ہے پروردگار ان سب کو صبر جمیل عطا فرمائے، بحق زہراء مرضیہ جوار اہل بیت میں جگہ عنایت فرمائے۔ پروردگارہ ہمارے جوانوں نوجوانوں کی بہت ساری مشکلات ہیں، پروردگارہ بپاس علی مشکل کشا علیہ السلام ان سب مشکلات کو آسان فرما، ہمارے بزرگوں کی مشکلات کو آسان فرما، ہماری ماں بہنوں کی مشکلات کو آسان فرما، تمام مومنین مومنات کی حاجت روائی فرما، جو مریض ہے بیمار ہے بالخصوص اس خطے میں علاقے میں اس مجلس کے اندر یا جو بھی التماس دعا جن کی طرف سے ہے مد نظر مرضع ہے، ہسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، پروردگارہ سب کو شفاء عاجل عطا فرما، ہمارے دور میں ہمارے ولی عصر کی ہمیں زیارت نصیب فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، دشمنان دین اسلام کو نیست و نابود فرما، خصوص امریکائی جناحتکار اسرائیلی غاصب کو نیست و نابود فرما، منافقین جو سازش کرتے ہیں اگر وہ اہل ہدایت نہیں، پروردگارہ ان کو بھی نیست و نابود فرما،
زیارت کربلا حج بیت اللہ نصیب فرما اور محمد و آل محمد صلوات. ہماری گفتگو ایک اہم موڑ پر ہے کہ انسان اور انسانی سماج کے لیے اللہ کی طرف سے جو رہنما مقرر ہوتا ہے وہی انسانی سماج کی پوشیدہ صلاحیتوں کو نکھارنے کی، انہیں بروئے کار لانے کی، انہیں عملی بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے. لہذا اگر اس عظیم انسان کو، جس سے دو چیزیں جس کے پاس بہت ضروری ہے، ایک یہ کہ وہ متخصص ہو اس پیشے کا جو پیشہ اس کا ہے، پیشہ اس کا انسان بنانا ہے، انسان کا اندرون، انسان کا اندرونی وجود. چونکہ اللہ نے تو فقط خلق کیا انسان کو، خلق، لیکن اس کے اندر خلق بھرنا ہے. لہذا یہ جو سانچہ اللہ نے بنایا، یہ جو فریم اللہ نے تیار کیا، اس فریم میں ایک ایسی تصویر بھرنی ہے اور ایسا رنگ بھرنا ہے کہ جو ماہر ہی کوئی اس میں رنگ بھر سکتا ہے. لہذا اس ماہر کا انتخاب انسان نہیں کر سکتا، اس ماہر کا انتخاب بشر کی فکر نہیں کر سکتی، بشر کا علم نہیں کر سکتا، چونکہ بشر کی سوچ بھی لمیٹڈ ہے اور بشر کا علم بھی محدود ہے. لہذا کوئی ایسی ہستی ہونی چاہیے کہ جو ایسے انسان کو تیار کرے اور اس کو بنائے، جو آ کے اس تصویر کے اندر ایسا رنگ بھر دے جو رنگ خدا کو پسند ہے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، یعنی سب سے بہترین رنگ اللہ کا رنگ ہے. لہذا وہ انسان بھی اللہ ہی کی طرف سے ہو، اللہ کی طرف سے آیا ہو، تاکہ اس اللہ کے بندے کے اس فریم میں رنگ بھر دے. اسی انسان کے لیے دو خصوصیتیں ہم نے یہاں پہ بیان کی کہ وہ ضروری ہے. ایک کہ وہ متخصص ہو، متخصص یعنی اس فن کا ماہر ہو. دوسرا یہ کہ وہ معصوم ہو، اس کے اندر عصمت پائی جاتی ہو، طہارت پائی جاتی ہو، تاکہ اس سے ایسا فعل سرزد نہ ہو کہ اس رنگ بھرنے میں کوئی کمی یا زیادتی پیش آئے. لہذا بڑا ہی اہم ترین مسئلہ ہے، چونکہ کائنات کی تخلیق ہے اس انسان کے لیے اور انسان کی تخلیق ہے اللہ کے لیے. لہذا بڑا ہی سنجیدگی کے ساتھ اس پہ کام کرنا ہے. اگر زہرائے مرضیہ کے وہ گریہ کناں فریادیں ہیں تو صرف اسی لیے ہے کہ جو ماہر تھا، جو متخصص تھا، جو معصوم تھا، جو اس کائنات کی اس تصویر میں حسین رنگ بھر سکتا تھا، اسے تم نے سائڈ میں کر دیا. ساری جو بحث ہے وہ اسی پہ موقوف ہے. لہذا چاہیے کہ انسان کو پھر سے اس تہذیب کی طرف پلٹے، اس کلچر کی طرف پلٹے جو کلچر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا انٹروڈیوس کر رہی ہے. اور جس کا تعارف بیوی ہمارے سامنے پیش کرتی ہے. لہذا عزیزان محترم، یہ تصویر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل آپ پھول لے لیں، ایک ہی پھول جو ہوتا ہے، کبھی اس طرح سے بھی تحقیقیں ہوئی ہیں کہ ایک ہی پھول ہے لیکن 70 قسم کی خوشبو اس کے اندر پائی جاتی. یہ تحقیقیں ہیں. ابھی آپ کو بہت سارے جانور ایسے ملیں گے کہ شکلیں ان کی ملتی ہے، بہت ساری چیزیں. یہ پورا جو اللہ نے تخلیق کیا ہے اور بنایا ہے، یہ صرف اس لیے ہے کہ تاکہ انسان کے کام آئے اور انسان اللہ کے کام آئے. لیکن انسان تبھی اللہ کے کام آ سکتا ہے جب
اس کی صحیح تربیت ہو اور صحیح معنوں میں اس کی ڈیولپمنٹ ہو. اس کا جو میں نے عرض بھی کیا تھا، اس کا جو مادی وجود ہے، اس کا جو حیوانی وجود ہے، اس کا جو نشو و نما کا وجود ہے، اس کا جو انٹلیکٹ ہے، اس کا جو فوق انٹلیکٹ ہے، ان سب چیزوں پہ کام کرنا ہے اس متخصص کو. لہذا یہ متخصص جسے یا نبی کہتے ہیں، اور نبی کے بعد اسے امام کہا جاتا ہے. ایک صلوات پڑھیے بار محمد. لہذا ہم اگر آج یہاں پہ ہیں تو اسی غرض سے کہ کائنات محروم ہو گئی. کائنات محروم ہو گئی ایک ایسی ہستی سے کہ اگر وہ ہستی ہمارے درمیان ہوتی تو آج یہ خون خرابہ، یہ شور شرابہ کائنات میں دیکھنے کو نہیں ملتا. آج ہر جگہ توحید کی صدا ہوتی، توحید کی صدائی بلند ہوتی. لہٰذا یہ سب سے بڑا مصیبت ہے. جب ہم زیارت عاشورہ بھی پڑھتے ہیں تو اس میں یہی فریادیں کرتے ہیں، پروردگارا اس متخصص کے قتل ہونے پہ زمین و آسمان رو رہا ہے. یہ بڑی مصیبت ہے، یہ بڑی مصیبت ہے. لیکن اس سے بھی بڑی مصیبت یہ ہے کہ کائنات اس کی شفقت سے محروم ہو گئی، اس کی مدیریت سے محروم ہو گئی، مینجمنٹ سے محروم ہو گئی، اس کی سرپرستی سے محروم ہو گئی. فرض کر لیں آپ ایک طرف سے مثلاً اس کائنات میں جو جارحانہ انداز میں جنایت کار اور تعصبی فکر لے کے یعنی انسان کو یعنی اس سے کہتے ہیں نا کشمیر میں کہ نگلنا چاہتا ہے، انسان کو کھانا چاہتا ہے، تو ایک طرف اس کو رکھ لے آپ، ایک طرف پورا نظام رکھے جو طاغوت کا ہے، طاغوتی جو کردار ہے، اور دوسری طرف آپ اپنے علماء کا کردار رکھیں، اپنے ان انسانوں کا کردار رکھیں جو اپنے ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پہ چل کے انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. تو آپ کو وہ تصویر نظر آئے گی، وہ شکل نظر آئے گی. واقعی معنوں میں جو ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی تصویر تھی وہ علماء کی شکل میں، مراجع کرام کی شکل میں، مجتہدین کی شکل میں ہمیں اس کی پرتو دکھائی دیتی ہے، جیسے ولایت کا نظام ہے. لہذا عزیزان محترم، اگر ہمیں کلچر چاہیے، اگر ہمیں وہ تہذیب چاہیے جس تہذیب میں ہمارے بچوں کی پرورش ہونی ہے، جس تہذیب میں فاطمیوں کی پرورش ہونی ہے، یعنی کنیزان فاطمہ جس فرہنگ سرا میں اور جس کلچر میں تربیت پانی ہے، اور نوجوانوں اور جوانوں کی جہاں پہ تربیت ہونی ہے وہ فقط ایک ہی کلچر ہے، وہ ہے فاطمی. فاطمی کلچر سے بڑھ کے دنیا کو اور کسی کلچر کی ضرورت نہیں ہے. لہذا اسی لیے فاطمہ کا درجہ، فاطمہ سلام اللہ علیہا کا مرتبہ، عظمت، یہ سب سے اونچی اور سب سے بلند مرتبہ والی خاتون ہے. لہذا چاہیے کہ ہم اس تک پہنچیں. میں کچھ اشارتاً کچھ چیزوں کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا، چونکہ آخری مجلس بھی ہے آج. ہو سکتا ہے کہ 2-4 منٹ آپ کے میں زیادہ بھی لے سکوں، لیکن اگر آپ کی ہمراہی رہے گی اور آپ کی سماعت رہے گی تو انشاءاللہ اس مقصد تک پہنچائیں گے ہم جو اس مجلس سے ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں. ایک صلوات بھیجیے بار محمد. ایک سوسائٹی کو بنانے میں افراد کا کردار ہوتا ہے. افراد کے بعد افراد کے ذریعے سے ایک گھر بنتا ہے، خاندان تشکیل پاتے ہیں، اور انہی خاندانوں کے ذریعے سے یہی اکائیاں جب ملتی ہے تو ایک سوسائٹی وجود میں آتی ہے. مجھے بحث نہیں کرنی، لیکن ایک گھر میں جو کہ آج کے زمانے میں، آج کے دور میں جہاں نظام اور خانوادگی سسٹم جو ہے جو سب سے اہم ہے، جس پہ اسلام نے کافی تاکید کی ہے، کافی زور دیا ہے، وہ ہم بکھرتا ہوا دیکھ رہے ہیں. ایک خاندان میں، ایک گھر میں 3 کریکٹر بہت ضروری ہیں، 3 رابطے، 3 تعلقات. ایک جو پیرنٹ ہوتے ہیں اوپر، جو گھر کے سرپرست ہیں. دوسرے جو بچے ہیں، بچوں کا رابطہ.
اور تیسرا جو ہے یہ آپس میں جو ان کا رابطہ ہے. یہ تین رابطے ہمیں دیکھنا ہے کہ اسلام نے اس پہ کیا کہا ہے. اور نقش جو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور ائمہ معصومین علیہم السلام کا ہے وہ کیا ہے اس سلسلے میں. دیکھیں اسلام جب بچوں کی بات کرتا ہے یا بڑوں کی بات کرتا ہے تو ہر ایک کے مرتبے کا خیال رکھ کے بات کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بچے کو بڑوں کا مرتبہ دے, بڑوں سے مرتبہ لے کے ان کو چھوٹا بنا دے. نہیں, اسلام میں عدل و انصاف ہے. اسلام کی بنیادی حیثیت جو ہے وہ عدل پہ ہے. انہیں اول توحید, دوم عدل. بالعدل قامت السماوات والارض. امیر المومنین علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ عدل کی بنیاد پہ قائم ہے یہ زمین و آسمان. اگر عدل و انصاف نہ ہوتا تو زمین اور آسمان اپنی جگہ سے ہل جاتی, اصلا نہیں رہ پاتی اپنی جگہ سے. چاند, ستارے, زمین, کہکشاں, ہر ایک کو ایک جگہ پہ فٹ کیا ہے اللہ نے, جس کو جہاں پہ رہنا چاہیے تھا. سورج کو مشرق سے طلوع ہونا ہے تو اس سے ہونا ہے, مغرب میں ڈوبنا ہے. چاند جو ہے وہ سورج کے بعد ہی نکلے گا, رات جو ہے دن ختم ہونے کے بعد ہی آئے گی. ہر ایک کی اپنی لیول ہے کہ سورج کو کہاں پہ رکھنا ہے, زمین سے کتنا دوری پہ رکھنا ہے, کتنے لائرز ہونے چاہیے, کہاں پہ لائے وزن ہوگا, کہاں پہ کیا مسئلہ ہوگا. یہ ساری فزکس جو آپ پڑھتے ہو وہ زیادہ بہتر آپ جانتے ہو. اللہ تعالیٰ نے یہ جو نظام بنایا ہے اس نظام کی بنیاد عدل پر ہے. توجہ کرو, عدل پر ہے. انبیاء کرام کا جو مبعوث ہونا ہے اور انبیاء کو اللہ نے بھیجا ہے وہ اسی لیے بھیجا لیقوم الناس بالقسط. قسط کہ انبیاء آئے کسی بھی معاشرے میں تاکہ قسط یعنی عدل کی وہ اونچی سطح کہ انسان اور انسانی معاشرہ کو اس کے لیے تیار کرے کہ وہ اپنے درمیان, اپنے معاملات کے درمیان, اپنے کام کے درمیان, اپنے روابط کے درمیان ایک عادلانہ نظام قائم کر سکے. یہ انبیاء کا کام ہے. لہذا عدل کا بہت ہی اہم رول ہے. اب ہم آتے ہیں فیملی کی طرف. ہم جب فیملی کو دیکھتے ہیں یہاں پہ معاملہ تھوڑا سا یعنی ہمیں لگتا ہے کہ کسی اور جہت میں جا رہا ہے. مثلا اگر آپ ماں باپ کہ آپسی رشتے کو دیکھو گے, یعنی ایک رشتہ کیا ہے, ماں باپ بننے سے پہلے ایک زوج ہے, ایک زوجہ ہے, شریک زندگی ہے آپس میں. قرآن کہتا ہے کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. دو چیزیں قرآن کہتا ہے کہ یہ جو شریک زندگی آپس میں بنے, ان کے درمیان جو رابطہ ہے وہ رابطہ اس تعلق کی بنیاد کیا ہونی چاہیے. اس تعلق کی بنیاد عدل ہونا چاہیے, اس تعلق کی بنیاد قسط ہونی چاہیے, اس تعلق کی بنیاد لاجک ہونی چاہیے, اس تعلق کی بنیاد عقل ہونی چاہیے. قرآن کہتا ہے نہیں, جعل بینکم مودۃ ورحمۃ. جب آپ نے انتخاب کیا لاجک کی بنیاد پہ آپ نے انتخاب کیا, جب آپ نے لڑکی کو پسند کیا, جب لڑکی نے لڑکے کو پسند کیا یا گھر والوں نے پسند کیا, جو بھی ہو, تو وہاں پہ تو آپ نے عقل سے بھی کام لینا ہے, وہاں شعور سے بھی کام لینا ہے, وہاں جو فارمیلٹیز ہے وہ آپ نے پورا کرنا ہے. لیکن یہ گھر کیسے چلے گا؟ یہ گھر کی جو بنیاد رکھی گئی, اب یہ جو دو فرد ہے اب یہ ایک ہو گئے, تو قرآن کہتا ہے ان کی دو بنیادیں ہیں, ایک مودت, دوسری رحمت. لاجک نہیں, لاجک تو وہاں تک تھی جہاں تک آپ نے چلائی, وہاں پہ عقلی بحث آپ نے کی. لہذا اسی لیے کہتے ہیں کہ جب گھر میں مرد ہو تو عورت کے ساتھ وہ لاجکلی بات نہ کرے. نہیں ہے ضرورت وہاں پہ لاجک دینے کی. آپ نے لاجک دینی تھی جب تک آپ کی شادی نہیں ہوئی, جب آپ کا عقد ہو گیا. اب دو چیزیں ہیں کہ جو اس گھر کے قانون کو اور اس گھر کی مرکزیت کو ہمیشہ گرم رکھتی ہے.
ایک مودت، دوسری رحمت. توجہ کیجئے گا. مودت سے کیا مراد ہے؟ مودت کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ کون قائم کرتا ہے؟ توجہ کرے، یہ بھی دقت کی ضرورت ہے. قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ جعل بینکم مودۃ ورحمہ. یہ تم قائم نہیں کرتے ہو. یہ تم لوگ جو لاکھوں کا خرچہ کرتے ہو شادی پہ، تو اس لاکھوں کے خرچہ کرنے سے اور پیسہ دینے سے یہ اس لڑکے اور لڑکی کے درمیان محبت، مودت پیدا نہیں ہوتی. یہ تمہارا کام نہیں ہے. تمہارا کام ہے فقط کھلانا اور یہ جو بندوبست ہے وہ کرنا، یہ عقد کرنا. اب یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کہتا ہے یہ میرا کام ہے. توجہ کرے، اللہ کہتا ہے یہ میرا کام ہے. تمہارا کام جو ہے، تم جب گفٹ لے کے آتے ہو، جسے ہم کہتے ہیں، مثلا جسے ہم عام کشمیری زبان میں کہتے ہیں گل میوٹ، تمہارا گل میوٹ جو ہے وہ مادی ہوتا ہے، میٹیریل. تمہارا گل میوٹ وہ کچھ دیر تک چلے گا. کسی نے 1000 روپیہ دیا، کسی نے 500 دیے، جس کی جو ہستی تھی اس نے اتنا دے دیا. لیکن تمہارا گل میوٹ آگے چلنے والا نہیں ہے. لیکن جو میں اس زوجہ کے لیے اور اس زوج کے لیے گل میوٹ دوں گا، اس سے خاندان اور یہ گھر کی بنیاد آگے بڑھے گی. وہ کیا ہے؟ وہ دو چیزیں ہیں، مودت، رحمت. اگر یہ مودت ختم ہو گئی، تم دنیا کے سارے پیر لے آؤ، پیر بابا ہوتے ہیں نا، پیر بابا، پھر ان سے کہو کہ بھائی پڑھو، سورہ انعام پڑھاؤ، پورے قرآن کے قرآن پڑھاؤ، نہیں ہوگا. اور اگر اللہ نے ان کے درمیان مودت قائم کی، دنیا کے تمام ساحر اور سحر کرنے والے لے آؤ کہ ان کو بگاڑ دے، ان کو توڑ دے، نہیں توڑ سکتے. اللہ اس آیے میں پہلے فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. آج کے معاشرے کی سب سے بڑی پریشانی، جوان آتے ہیں نا، شادی ہو جاتی ہے، پھر 6 مہینے کے بعد اگر صحیح تربیت نہ ہو گھر کی، توجہ کریں، تو 6 مہینے کے بعد، 8 مہینے کے بعد بہت سارے کیسز ایسے ہیں کہ جو فوراً آتے ہیں، بھائی ایسا ہوا ویسا ہوا، ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے، طلاق چاہیے، وہ کرنا ہے. نہیں ہے، یہ زندگی کا مسئلہ ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے مودت و رحمت. مودت کا مطلب کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے، شادی سے پہلے، اس لڑکے اور لڑکی کے درمیان فون پہ بات ہوتی ہو، اور یہ اس سے بڑے بڑے باغ دکھاتا ہو لڑکا کہ میں تمہیں، جو ہوتا ہے نا، میں کہکشان پہ لے کے جاؤں گا، تمہیں پتہ نہیں کہاں کہاں گھماؤں گا تمہیں. یہ صرف باتیں ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا. نہ ادھر سے کوئی پری ہوتی ہے اور نہ یہاں سے کوئی فرشتہ ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے من انفسکم، یعنی جس طرح سے تم انسان ہو وہ بھی انسان ہے. اللہ چاہتا تھا تو تمہارے لیے کیا کرتا؟ تمہارا عقد کسی جن کے ساتھ کر دیتا. اللہ نے کہا نہیں، وہ تمہارا ہم کفو نہیں بن سکتا. اللہ چاہتا تو کوئی پری تمہارے دامن میں ڈال دیتا. اللہ کہتا ہے نہیں، وہ بھی تمہارے مزاج کی نہیں. اللہ چاہتا تو اس لڑکی کو کسی فرشتے کے ساتھ عقد کر دیتا. قرآن کہتا ہے نہیں، من انفسکم. کیوں؟ کیونکہ تم انسان ہو. ان الانسان خلق، یعنی بہت ساری صفات ہیں. حلوہ، خلق الانسان ضعیفہ، انسان کمزور ہے، انسان نادان ہے، انسان جاہل ہے، انسان کے پاس ہر طرح کے کمالات ہیں. جب اس کو اس عقد میں باندھ دیتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ میری مودت اور رحمت کے ذریعے سے اگر ان دو اہم ترین بنیادوں کے سائے میں زندگی گزارو گے تو تم اسی لڑکی کو پری بھی بنا سکتے ہو اور یہ لڑکی اس لڑکے کو فرشتہ بنا سکتے ہو. لہذا ایک لڑکی یا لڑکی کے ذہن میں جو ایک شکل بناتے وہ پہلے سے میرا وہ اس طرح کا مثلا شوہر مجھے، وہ کرے، انسان خیال کرے، تخیل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اصلی کہانی شروع ہوتی ہے جب یہ عقد ہو جاتا ہے. جیسے یہاں سے یہ مین چیز ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا رسول فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ چیز اور سب سے زیادہ پسندیدہ گھر جو پسند ہے اس دنیا میں، وہ وہی گھر ہے جس گھر میں ایک لڑکا اور لڑکی کے درمیان عقد ہو جائے.
سب سے بڑی معراج ہے یعنی اگر کہیں پہ یہ تقریب ہو جائے. کیوں؟ چونکہ پورے ساری چیزوں کی بنیاد یہیں پہ. خیر بحث لمبی ہو جائے گی، میں بس مختصر عرض کر رہا ہوں. ایسا ایک مسئلہ یہ ہے جب زوج اور زوجہ ہے تو یہ رابطہ فقط کیا ہونا چاہیے؟ مودت کا. اب ہوتے ہیں نا بعض ایسے جب گھر آتے ہیں شادی کرنے کے بعد، کوئی پولیس میں مثلا فرض کرے، مطلب کوئی پولیس میں ہم وہ اپنی طرف نہ لے کہ بھائی تم پولیس والے ہو کہاں پہ؟ اپنے ہیڈ کوارٹر میں. تم ایس ایس پی ہو، تم ڈی ایس پی ہو، تم پتہ نہیں ڈاکٹر ہو، تم پتہ نہیں انجینئر ہو، لیکن گھر میں جب آؤ نا تو یہ ساری وردیاں نکال کے آؤ. جو پرابلم ہوتی ہے وہ دفتر کو کہاں لے کے آتا ہے؟ گھر لے کے آتا ہے. اور گھر میں پریشانیاں ڈسکس. گھر میں جب تم آ گئے تم ایک بیوی کے شوہر بن کے آئے ہو. اگر ان چیزوں کا انسان خیال کرے، یہ کلچر ہے، یہ چیز ہے. اور جب تم گھر آئے تو بیوی جو ابھی تک مصروف تھی دوسرے کاموں میں، تو کیا کرنا چاہے؟ تو وہ بھی جب یہ شوہر گھر آتا ہے تو اپنی بیوی کو دیکھ کے اس کی پریشانیاں دور ہونی چاہیے. پریشانی بڑھنی فوراً سے آ گیا اور وہ شروع ہو گئی. آج تمہاری ماں نے ایسا کیا، میری نند آئی تھی پتہ نہیں وہ کیا کیا کہہ کے گئی، ہمسائے نے پانی بند کر دیا، کمیٹی والوں نے وہ کہہ دیا. نہیں، چھوڑو. مولا فرماتے ہیں کہ جب مجھے پریشانیوں کا ڈھیر بڑھ جاتا تھا، پریشانیاں مجھے گھیر لیتی تھی، مولا کہاں جاتے تھے؟ کہتے ہیں کہ میں فاطمہ کے محضر میں جاتا تھا. فاطمہ کے محضر میں جاتا تھا تو میری ساری پریشانیاں جانے قربان ہو مولا پہ. یہ جو مولا رات دن روتے ہیں فاطمہ پہ، چونکہ اب پرسان حال نہیں تھا کوئی مولا. لہذا عزیزان محترم، فاطمی کلچر، فاطمی شادی کرنی ہے نا، فاطمی شادیاں، فاطمی گھر بنانا ہے، یہ تبھی بنے گا جب تمہارے اندر علی جیسا کریکٹر پیدا ہوگا. اور تب تم علی کی تمنا کرو، علی جیسے کردار کی تمنا کرو جب ہماری ماں بہنوں کے کردار میں فاطمہ کا کردار نظر آئے. کرو یہ، کیونکہ جب شادی ہو گئی، شادی کی پہلی رات جب دولہا دلہن کے پاس جاتا ہے، دلہن کون ہے؟ کائنات کی سب سے عظیم خاتون حضرت زہرا سلام اللہ علیہ. اور دلہا کون ہے؟ کائنات کا سب سے خوبصورت انسان علی مرتضیٰ. کہتے ہیں کہ جب پہلی رات حجرے میں داخل ہوئے مولا تو دیکھا کہ فاطمہ رو رہی ہے. تو طبیعی ہے رونا. بہرحال اگر ہمارے یہاں بیٹیوں کی شادی ہوتی ہے تو یہی ہوتا ہے کہ روتی ہے. تو کیا تصور کیا آتا ہے ذہن میں کہ رو رہی ہے چونکہ اپنے باپ سے جدا ہو گئی. تو مولا نے آ کے سلام کیا، السلام علیکم یا بنت رسول اللہ، ماذا یبکیک، کس چیز نے تمہیں رلا دیا فاطمہ؟ فاطمہ نے ایک جواب دیا، توجہ کرے، یعنی جس شادی کے اندر خدائی تصور پیدا ہو، خدا ہمیشہ زندہ ہونا چاہیے نا. ہماری شادیوں میں جس کا جنازہ نکلتا ہے نا وہ توحید کا ہے. فاطمی کلچر کیا کہتا ہے؟ فاطمی کلچر یہ کہتا ہے. تو فاطمہ نے عرض کیا، مولا کہ میں جب اپنے باپ کے گھر سے نکلی اور تمہارے اس حجرے میں داخل ہوئی، وہاں سے نکل کے اس حجرے میں آنا، اس نے مجھے قبر کی پہلی رات یاد دلائی. ہماری جانیں قربان ہو فاطمہ پہ کہ جب میری پہلی رات ہوگی اور اس گھر سے نکل کے میری پہلی رات قبر میں ہوگی. فاطمہ تو اتنی نگران ہے، تو شافی محشر ہے. ہماری نگرانی اتنی ہوتی ہے، حرمتوں کا خیال رکھتے ہیں. ایک تو یہ، خیر میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا، وگرنہ میں رات بھر بھی پڑھتا رہوں گا، یہ درد کم نہیں ہوگا. لمبی بحث ہے یہ. لہذا ایک چیز یہ ہے کہ مودت رحمت. مودت کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ جو لڑکا لڑکی آپس میں باتیں کر دے یہ ختم ہو گیا. عقد کرنے کے بعد مودت کا مطلب ہے احساس ذمہ داری.
اب لڑکی بھی ذمہ دار ہے کس کے مقابلے میں؟ لڑکے کے مقابلے میں. لڑکا بھی ذمہ دار ہے لڑکی کے مقابلے میں. اس کے بھی کچھ فرائض ہیں، اس کے بھی کچھ فرائض ہیں جو انہیں نے پورا کرنے. اب یعنی ایک دوسرے کے فرائض مختلف ہیں. لڑکی جو ہے اس کے اپنے فرائض ہیں، اپنے حقوق ہیں، اور لڑکے کے بھی اپنے فرائض اور حقوق ہیں. اس سے بحث نہیں کروں گا. لیکن دوسرا مسئلہ ہے رحمت کا. رحمت کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ رحمت، یہ رحمت کہاں پہ کام آتی؟ رحمت کا مسئلہ ایک طرفہ ہوتا ہے. توجہ کرے، مودت دو طرفہ ہے. جس طرح سے وہ مودت کرے گی یہ بھی مودت کرے گا، وہ بھی احساسی ذمہ داری، یہ بھی احساسی. لیکن رحمت کہتے ہیں چونکہ اللہ نے کہا من انفسکم، تم کمزور ہو، جس طرح سے تم انسان ہو وہ بھی انسان ہے، لہذا ہو سکتا ہے کہ یہ جو سفر تمہارا چل رہا ہے، یہ جو تمہاری شریک زندگی ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ کہیں پہ کوئی غلطی کر جائے، اس سے کوئی خطا سرزد ہو. لہذا وہاں پہ تمہیں پہل کرنی ہے، وہاں پہ تمہیں پہل کرنی. اپنی رحمت کے ذریعے سے تمہیں اس چیز کو نظر انداز کرنا ہے، تمہیں اس چیز کو نہ دیکھنا ہے. اس طرح سے اس کو تذکر دے دو، اس کی تنقید آمنے سامنے مت کرو، اس سے محبت پیار سے اس کو سمجھانے کی کوشش کرو. لہذا ایسا نہ ہو کہ اب اس نے کوئی غلطی کی یا تم سے کوئی غلطی ہو گئی اور تم بھی ایک طرف چلے گئے، وہ بھی ایک طرف. وہ تو ٹھیک ہے، آپ نے مسئلہ سلجھانے کا حل تو ڈھونڈے، لیکن پہل تمہاری طرف سے ہو، پہل تمہاری طرف سے ہو کہ اس مسئلے کو سلجھانا ہے. ایک تو یہ رابطہ زوجین کا ہے. اب دوسرا مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب اس گھر میں اب بچے آ گئے تو بچوں کی نسبت ریلیٹڈ ذمہ داریاں بڑھتی ہے. کچھ حقوق بچوں کے والدین پر ہے اور کچھ والدین کے بچوں پہ ہے. اب کیسا ہوگا؟ لہذا توجہ کیجئے گا، یہاں پہ عدل و انصاف نہیں کہا اللہ نے کہ بین زوجین یعنی مرد اور عورت کا جو رشتہ ہے یہاں پہ انلمیٹڈ محبت دکھانی ہے. توجہ کیجئے گا، مودت اور رحمت. اب آتے ہیں جب بچوں کے حقوق تم پہ فرض ہو جاتے ہیں. یہاں پہ کون سا رابطہ ہوگا ماں باپ اور بچوں کے درمیان؟ یہاں پہ احساسات، جذبات اور محبت کا یعنی ماں باپ کو اپنے بچے کے ساتھ وہی محبت اور مودت ہونی چاہیے تاکہ اس کی وہ تربیت کرے، تاکہ اس کی وہ رشد جو اس کے اندر پائی جاتی ہے اس کو نکھارنے کی کوشش کرے. دیکھیے لہٰذا اس پہ زیادہ بحث نہیں کروں گا. اب آتے ہیں الٹا کہ اب والدین کے کیا حقوق ہے کس پر؟ اس بچے پر کیا حقوق بنتے ہیں اس پر؟ قرآن نے بار بار ایک ہی لفظ کو دہرایا. کبھی کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، حسن، یا یہ فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ، نہیں کہا عدل کرو. توجہ کیجئے، کہا کہ یا حسن یا احسان. عدل نہیں چلے گا، چونکہ عدل اگر تم کرو گے، عدل کا مطلب ہے کہ جو انہوں نے کیا وہ تم بھی کرو گے، نہیں کر پاؤ گے. کہا کہ حسن یعنی احسان. احسان کا مطلب کیا ہے؟ احسان کا مطلب یہ تھا، احسان حسن سے نکلا ہے نا، لفظ اصلی حسن ہے. حسن یعنی خوبصورتی. خوبصورتی کہاں پہ آتی ہے؟ جہاں پہ بیلنس ہو، جہاں پہ بیلنس ہو. بیلنس کیا مطلب یہاں کوئی فرن لگا کے نہیں آیا، کوئی کانگڑی ہاتھ میں لے کے. کیوں؟ چونکہ اس موسم کا یہ اندر کا جو ایٹماسفیئر ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ جو ابھی آپ نے جیکٹ واکٹ پہنے یہ آپ نکالیں. کیوں؟ کیونکہ یہاں گرمی ہے، موسم ٹھیک ہے. جیسے اس موسم کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جو ہے نا عام لباس میں آئیے آپ. یعنی جو تقاضا، توجہ کیجئے، جو تقاضا وقت کا ہے اس وقت کے تقاضے کے مطابق آپ نے کوئی کام کرنا ہے. اس کام سے پھر اس چیز کے اندر حسن بڑھ جاتا ہے. اس مجلس کا حسن کس میں ہے؟ اس مجلس کا حسن اس میں ہے کہ یہ مجلس فاطمہ کے نام پہ ہے. لہذا جو بھی اندر آتا ہے اس کے ذہن میں، اس کے کردار میں، اس کے فکر میں، افکار میں، خیال میں ایک ہی مسئلہ ہے کہ یہ مجلس شہادت ہے. لہذا شہادت کا وہ چہرہ بنا کے آتا ہے، غمزدہ چہرہ بنا کے آتا. کوئی ڈول لے کے نہیں آتا، کوئی پٹاخے مارنے یہاں پہ نہیں آئے گا، چونکہ مجلس کا تقاضا ہے.
जैसे खूबसूरती से, यानी जो तकाजा है। अब जब अल्लाह ताला ने कहा कि वबिल वालिदैन एहसाना, यानी जो उनका तकाजा है उनके तकाजे के मुताबिक उनकी ज़रूरतों को पूरा करो। तवज्जो करें, जब हम छोटे थे, छोटे से ये जो बच्चे हैं अभी, छोटे छोटे बच्चे 6 महीने में हमारा तकाजा क्या था, या 2 महीने में, या पहले दिन जिस दिन हमारा जन्म हुआ, तकाजा क्या था हमारा? तकाजा यही था ना कि माँ मुझे उठाए, अपनी गोद में रखे, अपने सीने से लगाए। सही, जो अल्लाह ने उसे तकाजे के मुताबिक उसके अंदर एक एनर्जी दे दी, वो एनर्जी मेरे अंदर डाल दे। क्या? मतलब दूध पिलाए मुझे। अगर माँ चाहती वो तो कर सकती थी ना, उठा के कहाँ पे रखती, भाई इसको चलो उधर रखो, किसी आश्रम में डाल दो, इसको कर सकती थी। लेकिन माँ ने, क्योंकि तकाजे के मुताबिक वो काम नहीं था, माँ ने तकाजे के मुताबिक काम किया। तुम्हें ज़रूरत थी, यहाँ पे डॉक्टर साहिबा भी बैठे हैं, कि जब तुम माँ के सीने से लग जाते हो तो वो एनर्जी और वो पावर जो तुम्हें मिलता है वो, अगर, और वो दूध जब तुम पीते हो, अगर 1000 फिल्टर भी लगाए जाए तब भी उस दूध की बराबरी नहीं कर सकते। चाहती माँ तो तुम्हें वो फिल्टर वाला दूध पिला सकती थी, फिल्टर वाला दूध पी के तुम्हारा भी हाल वही फिल्टर ही हो जाता है, फिल्टर वाला ही हो जाता है, तुम्हारी रुश्द नहीं हो पाती। क्योंकि अब साइंस में तो नहीं जाएंगे, आप खुद बेहतर जानते हो कि इस दूध पीने से जो भी विटामिन्स आपको उस टाइम में जरूरत है अल्लाह ताला ने उसी में रखी है। वो गाय के दूध में नहीं है, वो भैंस का भी दूध आपको पिलाया जाए तब भी वो चीजें आपके अंदर पैदा। तो कितना बड़ा एहसान किया माँ ने, कितना बड़ा एहसान किया। आज तुम डॉक्टर बने हो तो किसके बलबूते पे? जो माँ ने तुम्हें दूध पिलाया था। अगर उसने भैंस का दूध पिलाया होता तो तुम तो गवाला बन जाते, पता नहीं क्या बनते। लेकिन ये तो एहसान है ना, एहसान है, तकाजे के मुताबिक किया। अब जब ये बचपना आ गया, बचपने से तुम निकल गए, माँ ने क्या किया? माँ ने तुम्हें छाती से लगाया, सीने से लगाया। माँ ने तुम्हारे, तवज्जो करे, माँ ने जब तुम्हें बुखार होता था, जब तुम्हें सरदर्द होता था, जब तुम अपना बिस्तर गीला करते थे, माँ उठा के क्या करती थी? उस गीले बिस्तर में खुद सोती थी। तवज्जो कर रहे हो? कुरान एक तकाजा करता है इंसान से, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। एहसान का बदला क्या है? तो कौन है कि जो अपने बूढ़े माँ बाप के तकाजे के मुताबिक उनकी देखभाल करता है। अगर माँ बाप इस उम्र में पहुंच गए कि उसका बिस्तर गीला हो जाए तो कौन बेटा है कि वो उस गीले बिस्तर पे सोए? नहीं कर सकते, आप अदल नहीं कर सकते। जैसे यहां पे अल्लाह ने तकाजा अदल का नहीं किया, कतन नहीं किया, कहा फकत एहसान करो। एहसान यानी जो उनके वक्त का तकाजा है। वक्त का तकाजा क्या है? इसको असा की जरूरत नहीं है, तुम 8 असा लेके आओ, सोने के बना के ले आओ, फिर भी इसका दिल तड़पेगा। इसकी बुढ़ापे का जो तकाजा है वो पूरा नहीं होगा। पूरा कैसे होगा? तुम इसके लिए बैंक बैलेंस लगा दो, इसको जो है ना बड़े बड़े मर्सिडीज में घुमा दो, इसके लिए बड़ा घर बना दो, ये इसके बुढ़ापे का तकाजा नहीं है। ये तो तुम अपने लिए सेविंग करते हो। इसको बहुत बड़ा टैब दे के बाबा जी ये खेलो भाई खेलो, इस पे देखो, मजलिस से देखो, इसको वो नहीं चाहिए भाई। इसे चाहिए तो तुम्हारा प्यार, बेटे की हैसियत से तुम्हारी मोहब्बत चाहिए। तुम तो घंटों भर फेसबुक पे बैठे हो, व्हाट्सएप पे बैठे हो, लेकिन इस बूढ़े माँ बाप को घर में अकेला छोड़ रहे हो। इसे पैसे तुम्हारे नहीं चाहिए, इसे बड़े बड़े कमरे नहीं चाहिए। अरे इसे भूखा रखो, ये भूखा रहेगा, लेकिन 4 मिनट इसके साथ बैठ के प्यार की बातें करो, प्यार की बातें करो ना। अगर एहसान करना है, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। यहाँ पे डॉक्टर साहब बैठे हैं, अगर किसी को यहाँ पे खुदा न कर दे, किसी को बहुत ही पेट में दर्द होने लगा,
پیٹ میں درد ہو جائے کسی کے تو کیا کرنا ہے؟ تقاضا کیا ہے؟ تقاضا کیا ہے؟ اس کو اٹھا کے کہاں ڈاکٹر کے پاس لے کے جائے؟ ہم کہیں گے نہیں بھائی اس کو لینے کی ضرورت نہیں ہے، حاجی صاحب میری طرف سے چک 500 روپے کی، فلاں صاحب میری طرف سے 5000 روپے، فلاں کہے گا میری طرف سے زیارت اربعین پہ اس کو لے جاؤ۔ بھائی یہ تقاضا نہیں ہے، تم 1000 مرتبہ اس کو حج میں لے جاؤ، تم 1000 مرتبہ اس کے لیے 1000 مرسڈیز اس کے لیے خریدو، اس کی ضرورت وہ نہیں ہے۔ ضرورت یہ ہے کہ اس کو 5 روپے کی ایک گولی دے دو، ایک ٹیبلٹ دے دو، اس کا حال ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم نے آج جو سماج جس جہت میں جا رہا ہے، اس سماج میں سب سے زیادہ ان ریسپیکٹڈ جو ہمارے معاشرے کا بن رہا ہے وہ ہے ہمارے بوڑھے ماں باپ۔ ماں چاہتی تو تمہیں اٹھا کے کسی آشرم میں ڈال دیتی، لیکن آج کا انسان اتنا خود غرض بن گیا ہے کہ باپ کو سرے عام اٹھا کے جو ہے نا گھر سے باہر نکال دیتا ہے، ہاتھ پائی پہ آتا ہے، اس کا دامن پکڑتا ہے، گریبان پکڑتا ہے، اور اولڈ ہاؤس جو ابھی بن رہے ہیں جو سب سے بڑی آفت ہے اس کو بنا رہے ہیں۔ انہیں اپنے گھر میں باپ کی جگہ نہیں ہے، ماں کی جگہ نہیں ہے، لیکن کتے کی جگہ ہے۔ معاف کیجیے گا، میں معذرت چاہتا ہوں، یہ کلچر کہاں سے آیا؟ یہ یورپ کا کلچر ہے نا، یہ وہ مغربی تہذیب کا کلچر ہے کہ جس کلچر میں خاندان تباہ ہو گئے، پتہ ہی نہیں وہاں پہ کہ کون شوہر ہے، کون وہاں پہ بیوی ہے، کون بچہ ہے، نہیں ہے وہاں پہ بستر پہ شوہر کی جگہ نہیں لیکن کتے کی جگہ ہوتی ہے نا۔ یہ تہذیب چینج ہو گئی نا پورا، انہیں کتوں سے شادی ہوتی ہے، کتوں کو نہلایا جاتا ہے، دھلایا جاتا ہے، اور اتنی زیادہ تعداد وہاں پہ ہو گئی ہے کہ اب انسانوں کی جگہ نہیں بچی۔ وہ ہے وہ تہذیب آہستہ آہستہ، یہ مغربی تہذیب اور ثقافت جو اس خطے کی طرف یعنی برصغیر کی طرف آہستہ آہستہ امڑ کر آ رہی ہے، اس نے یہی حال کیا، یہی حال۔ اگر ہم توجہ کریں، لیکن ہمارے پاس ایک ایسا محفوظ ڈیفینس سسٹم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے ڈیفینس سسٹم سے، تربیتی سسٹم سے نوازا ہے، اور ایسی نعمت عطا کی ہے جو کسی کے پاس نہیں، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا سوائے تشیع کے۔ جن کے پاس اہل بیت ہو، جن کے پاس فاطمہ جیسی عظیم خاتون ہو جس نے ایک کلچر کو پرووائیڈ کیا، تو وہ قوم، اس قوم میں کیا اپنے ماں باپ کی بے احترامی ہونی چاہیے؟ نہیں ہونی چاہیے۔ تو ہم نے لیا فاطمہ کو صرف ایز اے کلچر نہیں لیا، ایز اے رسم، ایز اے خرافات، ایز اے دوسری چیزیں، اللہ میں کیا کیا نام لوں، کہ اس حیثیت سے ہم نے دیکھا اور اس حقیقت کو ہم نے خرافات میں اور رسومات میں ڈبو دیا۔ کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں نا، یہ امت خرافات میں کھو گئی یہ امت خرافات میں۔ لہذا اگر اپنے آپ کو، اپنی سوسائٹی کو، اپنے گھر کو، یہ گھر کی بات میں نے کیوں کی، یہ اس لیے چونکہ سوسائٹی کسی اور سمت میں جا رہی ہے، اس کو لے جایا جا رہا ہے، ہر طرف سے اس پر یلغار ہے، ہر طرف سے، ہمارے ماں باپ ہو، ہمارے گھر ہو، ہماری ماں بہنیں ہو، ہمارے جوان نوجوان ہو، ہر طرف سے یلغار ہے۔ لہذا ہمیں ڈیولپ کرنا ہے فاطمی کلچر کو، فاطمی کلچر۔ ایک صلوات پڑھیے بار محمد بھائی۔ شادیاں ہماری کیا ہونی چاہیے تھی؟ شادیاں ہماری اگر الگو ہمارا لیا اسوۃ فی ابنۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہمارے مولا وقت کے امام فرماتے ہیں، اگر ان سے ہم پوچھیں کہ آغا آپ کا آئیڈیل کون ہے، ہم کہتے ہیں نا ہمیشہ الاجل الاجل یا امام، تو ہم آغا سے پوچھیں گے آغا آپ کا آئیڈیل کون ہے، آپ کس کو اپنا اسوہ حسنہ مانتے ہیں؟ تو آغا فرماتے ہمارے وقت کے امام، لیا اسوۃ فی ابنۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے آئیڈیل وہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بنت رسول ہے میرے لیے آئیڈیل۔ تو ہمارے گھر کا آئیڈیل کون ہے؟ ہماری شادیوں کا آئیڈیل کون ہے؟ ہماری شادیوں کا ماڈل جس کو ہم پیش کر سکے کون ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ فاطمہ، لیکن شادیاں کس پہ ہوتی ہے، کس طرز پہ ہوتی ہے؟
मगरिबी तरफ। और इतनी संगीन शादियाँ होती है। महर फातिमी तो खो गया, हकीकत खुराफात में खो गई। महर फातिमी तो नाम का रह गया, और इतना महर बढ़ा देते हैं कि वो जो जवान होता है उसको उम्र भर कुंवारा ही सड़ना पड़ता है, लेकिन कभी वो जो है ना फिर वो शादी की बात नहीं पड़ती। एक कल्चर है, कल्चर फातिमी, उसको हम फॉलो अप नहीं करते। मसलन फ़र्ज़ कीजिए कुरान कहता है कि अगर तुम्हारा नौजवान बेकार है तो बेकारी से निकलने के लिए क्या नुस्खा है। मसलन हमारी फातिमी तहजीब और इस्लामी तहजीब क्या नुस्खा पेश करती है, क्या उसूल देती है? कहते हैं कि इसकी शादी करा दो, इसकी शादी करा दो भाई, शादी करा दो इसकी। अल्लाह ने तज़मीन की, अल्लाह के बाद कौन ज़मानत दे हैं? उसमें भी हमें यकीन नहीं है। हम कहते हैं कि नहीं भाई शादी होगी तुम्हारी, जाओ पहले कोई नौकरी ढूंढो। अल्लाह कहता है इसकी शादी कर दो, नौकरी भी लग जाएगी। मैं यकीन से कहता हूँ ये बात मैंने आइनन देखी है। मेरे एक दोस्त है, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट उससे मिली, यानी जिस दिन उसका अक़द हुआ अगले दिन उसका अनाउंसमेंट हुआ, अगले दिन अनाउंसमेंट हो गई कि भाई आप असिस्टेंट प्रोफेसर। मैंने कहा ये उसकी देन है जो तुमने किया। लेकिन हमारी तहजीब, फातिमी तहजीब और हमारी बनाई हुई तहजीब, उसमें यह है कि भाई नहीं अभी बूढ़ा होने दो इसको, सही, अभी इसके बाल अभी घने हैं, थोड़े बहुत सफ़ेद होने दो, फिर उसके बाद। और जो एटमॉस्फेयर है, अब ये बच्चे हमारे नौजवान हमारे, अल्लाह इनको हमेशा पाको पाकिज़ा रखे, इन्हें इफ़्फ़त और हया दे, जो हया इनके दरमियान है। ये कल्चर फातिमी का असर है कि जो हम ये दामन अहल बैत से मुतमस्सिक है, तो ये उसकी देन है। ये डिफेंस सिस्टम जो अल्लाह ताला ने हमें प्रोवाइड किया है, दिया है, ये उसकी देन है कि हमारे बच्चे सही हो सालिम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बच्चों का इस्तेहसाल करें। इनकी शादी वक्त पे होनी चाहिए। शादी जब वक्त पे होगी तो वक्त पे बच्चे होंगे। तुम्हारी शादी कब हुई थी? अब बाप जो है ना वो रोड़ा बना हुआ है, अटका हुआ है, भाई नहीं तुम्हारी शादी नहीं करेंगे। अब भाई तुम्हारी कब हुई थी? तभी तो तुम जवान हो, अभी तुम्हारा बेटा भी जवान है। अब तुम अपने बेटे को बूढ़ा बना रहे हो, तो इसके बच्चे जब होंगे तो कहाँ कब ये देखेंगे अपने बाप? और दूसरा है कि माहौल जो खराब किया जा रहा है, हर तरह की गंदगी सोसाइटी में प्रोवाइड की जा रही है, हर तरह की गंदगी। ऐसा उस पर बहस नहीं करूँगा। अज़ीज़ान मोहतरम, ज़रूरत है कि इस बात को दर्क करें, हम समझे। हम अय्याम फ़ातिमिया मनाने का मतलब यह है कि कल्चर फ़ातिमी को हम जिंदा करें। एक और मसला जो हमारी सोसाइटी में होता है वो होता है कि भाई बेटी की रज़ायत ज़रूरी है या नहीं है। बेटियों को फोर्स किया जा रहा है। क्यों आप फोर्स कर रहे हैं? ये किस कल्चर की बात है? ये कौन सा कल्चर है कि जिसको तुम, ये तो तुम्हारे खुराफात है, तुम्हारी रसूमात है कि जिस रसूमात के साये में हम अपने समाज में शादियां करते हैं। ये तो नहीं है। इस्लाम क्या कहता है? जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कायनात के इंसानों का सबसे बड़ा मॉडल जो अल्लाह ने बनाया, उसके बाद कोई नहीं ना। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। उस्वतुन हसना का मतलब यह है कि ऑलराउंडर, यानी तुम जिस पहलू से भी इसको देखोगे तो तुम्हारे लिए ये मॉडल है। सियासत में, इल्म में, तालीम में, मईशत में, समाजी निज़ाम में, सियासी निज़ाम में, तालीमी निज़ाम में, घरेलू निज़ाम में, इनफरादी हैसियत से, इज्तिमाई हैसियत से, जिस हैसियत से भी देखोगे इससे बढ़कर कोई चीज़ तुम्हें नहीं मिलेगी। कोई हस्ती कायनात में नहीं मिलेगी कि जिसको तुम अपने लिए आइडियल बना सको, नहीं मिलेगी। वो अगर चाहता, जब रिश्ता आया मौला कायनात का ज़हरा के लिए, तो कायनात का रसूल था ना, सारी अथॉरिटी इनको थी, सारी अथॉरिटी इनको थी, तो क्या ज़रूरत थी कि रसूल ये पैगाम लेके किसके पास गए? फातिमा के पास गए। तो हमें क्यों मसलन वो ईगो हमारा हर्ट हो जाता है? बाज़ वालिदैन का, एक कह रहा था वालिदैन का ईगो हर्ट होता है कि वो अपनी बेटी से पूछे, नहीं मैंने फैसला
لے لیا، ہم نے فیصلہ لے لیا. بعض تو اس حد تک جاتے ہیں کہ ہم نے بچپن میں ہی فیصلہ لے لیا. ارے بھائی بچپن میں ہی ہم نے وہ زبان دی تھی اپنی بہن کو کہ آپ کی بیٹی میں لاؤں گا. اچھی بات ہے، اپنے رشتہ ہو، یہ اس سے کوئی وہ نہیں ہے، لیکن رضامندی کن کی ہے؟ اگر بنا رضایت کے، لڑکی کی رضامندی کے بغیر اگر اس کا عقد زور زبردستی آپ پڑھا بھی دیں تب بھی وہ عقد صحیح نہیں ہے. نہیں ہے تو کیا کر رہے ہیں؟ کائنات کا نبی وہ بیٹی کے پاس گیا اور پوچھا، لیکن فاطمی حیا جو ہمارے بچوں میں پایا جاتا ہے، تو فاطمہ خاموش رہی، سر جھکا کے رہی. تو کائنات کے رسول سمجھ گئے اور سبحان اللہ کہہ کے بلند آواز سے کہا، سکوتہا اقرارہا، میری بیٹی کی خاموشی ہی اس کی رضامندی ہے. ایک صلوات بھیجے پر محمد. سوسائٹی کے سارے پیرامیٹرز کو دیکھنا ہے. یہ پوری کائنات ہے نا، آپ فزکس میں پڑھتے ہو نا، مطلب مجھے پتہ نہیں، یہ ایک میتھمیٹیکل اور فزیکل نظام کی بنیاد پہ آپ اس کی تجزیہ کرتے ہو، تحلیل کرتے ہو. اسی طرح سے انسان کا نظام تربیت ہے، تربیتی نظام. اس میتھ کے اوپر، اس ریاضیات کے اوپر اگر آپ نے صحیح قدم نہیں اٹھایا، وقت پہ نہیں اٹھایا، تو آپ کا بڑا لاس ہو جائے گا. لہذا انسان کی شادی کے لیے، مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محضر میں اصحاب تھے. صلوات پڑھیے بلند آواز. تو رسول نے فرمایا ایاکم وخضراء الدمن، رسول نے فرمایا ایاکم وخضراء الدمن، ہوشیار، خبردار رہنا اس سبزہ زار سے، اس سبزے سے، اور ہرے ہرے اور جو نیلے نیلے جو گھاس اگتا ہے کسی کوڑے ڈھیر کے آس پاس ارد گرد، اس سے خبردار رہنا، اس کے پاس مت جانا. تو صحابہ نے، کسی نے پوچھا وما خضراء الدمن یا رسول اللہ، یہ خضراء الدمن کیا ہے؟ فرمایا کہ امرأۃ السوء فی منبعۃ یہ نقطہ جو ہے عربی کا ورڈ ذہن میں نہیں آ رہا ہے. امرأۃ السوء فی منبعۃ الحسنہ بظاہر، یعنی ایسی امرأۃ الحسنہ فی منبعۃ السوء، معاف کیجیے گا، امرأۃ الحسنہ فی منبعۃ السوء، یعنی ایسی حسین اور خوبصورت لڑکی جس کی تربیت کسی غلط خاندان میں ہوئی ہو. اب علماء یہاں تک کہتے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں شریک زندگی انتخاب کرنا ہے، ایک طرفہ نہیں ہے، یہ دو طرفہ ہیں. یعنی ہو سکتا ہے کہ لڑکا ہو، خوبصورت لڑکا ہو، لیکن اس کی تربیت اور اس کا خاندان کسی گھٹیا خاندان میں ہوا ہو، اس کی تربیت کسی گھٹیا جگہ پہ ہوئی ہو. تو کہتا ہے کہ اگر تم رشتہ دیکھنے جاتے ہو تو پہلے سوچو، اس کو تولو. لاجیکلی جو میں نے آپ سے بات کی کہ اس کو تولنے کی کوشش کرو، اس کو پرکھنے کی کوشش کرو. کیا ایاکم فإن العرق دساس، کہا کہ جو یہ عرق ہوتے ہیں، جو سیلز ہوتے ہیں، باقی چیز ہوتے ہیں، یہ جینیٹکی طور پہ اس بچے کے اندر تاثیر گزار ہوتی ہے جو ان زوج کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہے. جیسے اس لیے کہا، بعض جگہوں پہ یہ بھی حدیث میں آیا کہ آپ جب رشتہ دیکھنے جاؤ تو لڑکی کے بھائیوں کو دیکھو کہ وہ کیسے. فَإِنَّ الْأَبْنَاءَ یا فَإِنَّ الْأَوْلَادَ تُشَبِّهُ الْأَخْوَالَ، چونکہ جو بچے ہوتے ہیں وہ اپنے ماموں کی شکل پہ جاتے ہیں. اس حد تک پہنچ گیا. یعنی نظام تربیت پہ اتنا فورس کیا ہے اسلام نے کہ کہاں سے آپ نے سٹارٹنگ کرنی ہے، کہاں سے آپ نے دیکھنا ہے، کہاں سے دیکھنا ہے. تو اس کو دیکھو نا آپ، اس نظام زندگی کو. آپ نے سنا ہوگا وہ آیت اللہ شہید بہشتی کا قصہ، بارہا آپ نے سنا ہوگا. ایک صلوات بھیجیے بار محمد و آل محمد.
ہم نے خود 3 مہینہ ہم نے ایک کورس کیا تھا آیت اللہ کراتی کے پاس، اور آیت اللہ کراتی صاحب نے ایک قصہ ہمیں سنایا تھا. خدا ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اب علالت میں بھی تھے اور سن کا تقاضا بھی ہے ان کی حفاظت کے لیے اور تمام علماء حق کی حفاظت کے لیے. ایک صلوات پڑھیے. وہ کہہ رہے تھے کہ آیت اللہ 20 زمانے انقلاب میں جا رہے تھے، تو چوراہے پہ پہنچنے کے بعد نظام کیا ہے؟ شہنشاہی نظام ہے، طاغوتی نظام ہے. تو چوراہے کے پاس پہنچنے کے بعد وہ سگنل لگا، رات کا سناٹا تھا، وہ رک گئے. تو میں نے کہا بھائی آپ کیوں رکے؟ تو کہا چونکہ سگنل نے کہا کہ اس کے لیے کیا رکنا، میں 2-3 دلیلیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ آپ سگنل توڑ سکتے ہو. کہا کیوں؟ کہا ایک تو یہ کہ طاغوتی نظام ہے، دوسرا یہ کہ ہم اس نظام کے خلاف ہیں، تیسرا یہ کہ رات کا سناٹا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. تو شہید بشری نے ایک جملہ کہا کہ علم یعلم بان اللہ یرا، کیا تو نہیں جانتا ہے کہ اللہ، کوئی سی سی ٹی وی نہیں ہے لیکن اللہ کا سی سی ٹی وی تو سب سے بڑا ہے، اس کو تو کہیں پہ فٹ کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ ہر جگہ فٹ ہے. جو بچے جاتے ہیں نا رات کو پھر لگ جاتے ہیں اپنے اپنے موبائل پہ، تو یہ آیت لگا کے رکھو. بلکہ اس کو بڑے کسی وہ ہمارے وہ مولانا ابرار صاحب کو پتہ ہوگا، معاونت تربیتی جو تھے مدرسہ امام کے، تو وہ کہتے تھے کہ بڑے کسی بورڈ پہ لکھ کے رکھو سامنے علم یعلم بان اللہ یرا. پھر جو بھی زبان آپ کو آتی ہے اس میں اس کا ترجمہ لکھو. کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے؟ وہ تو سمجھتا ہے کہ بھائی باپ بھی سو گیا، ماں بھی سو گئی، سب سو گئے، اب میں اور میرا ٹیلی گرام، میں اور میرا فیس بک، میں اور میری گندگی. مثلا یہ مت کرو، سب سے بڑا گناہ ہے. مولا فرماتے ہیں کہ اتقوا معاصی اللہ فی الخلوات، کہ خلوت میں اللہ کا گناہ کرنے سے پرہیز کرو، تقوی کرو. کیوں؟ فَإِنَّ الشَّاهِدَ هُوَ الْحَاكِمُ، چونکہ جو تمہیں دیکھ رہا ہے وہی کل حاکم بھی ہوگا. اسے کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے، جو کل جج ہوگا وہ خود ہی گواہ بھی ہے. لہذا عزیزان من، جوانان من، آپ کی پاکیزگی اس کی حفاظت ہونی چاہیے. اور سب سے زیادہ حفاظت کہاں پہ چاہیے؟ خلوت میں. خلوت میں جہاں تو یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، لیکن اللہ اور اللہ کا بنایا ہوا نظام دیکھ رہا ہے. لہذا کل کو جو سورہ یاسین میں ہم پڑھتے ہیں نا، سورہ یاسین معمولاً ہم کہاں پہ پڑھتے ہیں؟ کسی مردے کے لیے پڑھتے ہیں. کبھی اپنے مردے جسم کے لیے پڑھو، مردے ضمیر کے لیے. اور اس آیت پہ جب پہنچو گے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، اللہ کہتا ہے کہ جب وہ دن ہوگا تو اس دن تمہاری زبان پہ مہر لگا دی جائے گی، لاک کر دیا جائے گا، بند، بس تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اللہ سے کون خطاب کرے گا، کون یہ بات کرے گا؟ کہتا ہے تمہارے ہاتھ، تمہارے پیر. تمہارے ہاتھوں نے کیا کیا تھا؟ ہاں یہ تو دن رات PUBG میں لگے ہوئے تھے. یہ کہاں پہ لگے ہوئے تھے؟ دن رات یہ فری فائر میں لگے ہوئے تھے، دن رات یہ ٹیلی گرام، انسٹاگرام، یہ سارے گرام ملا کے انسان کا وزن بھی اتنا ہی گرام ہی رہا، اس سے زیادہ اس کا وزن نہیں بڑھا. یہ سارے گرام جو ہے نا انسان کا اصلی اقتدار اور قدریں جو انسان کی ہے اس کو گرا دیتی ہے. ایسا سارا گرا دیا اس نے. یہ باتیں کرے گا، یہ انگلیاں یہ باتیں کریں گی کل کہ بھائی ہم کیا کرتے تھے، ہم تو دیکھتے تھے، ہم وہ کرتے تھے. اور یہی انگلیاں کہیں گی ہاں ان ہاتھوں سے قرآن اٹھاتے تھے، ان ہاتھوں سے ہم علم اٹھاتے تھے، ان ہاتھوں سے ہم اپنے سینے پہ مار کے یا حسین کہتے تھے یا فاطمہ کہتے تھے. لہذا یہ تمہارے ہاتھ میں سب کچھ کلچر فاطمی. لہذا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے کلچر کی ضرورت ہے کہ اس کو ہم ڈیولپ کریں. ان ایام فاطمیہ کا سب سے مدعا مقصد یہی ہونا چاہیے ہمارے گھروں میں. لہذا اگر شادی بھی کرنی ہے تو ان پیرامیٹرز کو رکھو نا جو اللہ کے رسول نے بنائے، جو اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کی شادی میں بنائے، اصول بنائے، نیم. کوئی بھی شادی وہ
مہنگی نہیں ہوتی تھی. ایک شخص آیا, اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے شادی کرنی ہے. تو ایک خاتون آئی, بلکہ رسول اللہ کے پاس خاتون آتی تھی بعض اوقات کہ ہمیں نکاح کی ضرورت ہے. تو ایک صحابہ سے کہا کہ کون تیار ہے؟ تو ایک اٹھا, اس نے کہا کہ عالی جناب میں تیار ہوں. کہا کہ ٹھیک ہے, مہر کے لیے کیا دو گی؟ کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا, وہ غربت تھی. کہا کہ کچھ بھی نہیں, ذرا جا کے دیکھو اپنے اس گھر میں کچھ تو ہوگا. گیا, کچھ نہیں ملا. کہا کچھ بھی نہیں. کہا ایک سڑا ہوا خرما تھا اور کچھ نہیں. اب عربوں کا لباس جو ہوتا ہے, وہ جو دشداش جو میں نے صبح پہنا تھا, وہ لمبا سا, صحیح لمبا سا بند ہوتا ہے. اب اس کو کاٹ بھی دیا جائے تو اس کے 2 حصے بھی نہیں بنے گی, پھر کسی کے کام نہیں آئے گا. تو کہا لباس بھی آپ نہیں دے سکتے. تو کہا قرآن تو نے پڑھا ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ قرآن تو میں پڑھتا ہوں. اس خاتون سے کہا تو قرآن پڑھنا جانتی ہے؟ کہا نہیں جانتی. کہا تمہارا مہر یہ مقرر ہوا کہ تو اسے قرآن سکھائے. اسلام ایک پاکیزہ اور باطہارت معاشرہ چاہتا ہے. بس اس طہارت کو ڈیولپ کرنے کے لیے اور باحیا معاشرہ بنانے کے لیے مہر کی بھی کوئی قید نہیں ہے. بس ایک شے ہونی چاہیے کہ جو قیمتی شے ہو, بس اتنا. اب ہم آتے ہیں بھائی میرے 10 لاکھ ہو گئے, سودا کرتے ہیں نا ہم. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے بھائی کیا لے کے آئے ہو تم؟ بیٹی لے کے آ رہے ہو, بیٹی کا نکاح کر رہے ہو یا کوئی سودا کر رہے ہو؟ اس سے اللہ اور رسول کبھی راضی نہیں ہے, کبھی وہ کلچر ہی ڈیولپ نہیں ہوگا. اب جس بیٹی کے ذہن میں یہ ہے کہ مجھے 10 لاکھ تو میرے ہو گئے, ہر دفعہ اس کا شوہر جو نا بیچارہ خفتن فقیر بن کے رہے گا. وہ کشمیری میں کہتے ہیں خفتن فقیر, بھائی جی. اب وہ مرد کی مردانگی کس میں ہوتی ہے؟ مرد کی مینجمنٹ میں ہوتی ہے. یہ جو کہا گیا کہ الرجال قوامون علی النساء, قوامون کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ نہیں کہ جب بھی جی چاہے ہاتھ اٹھا کے مار دے. قوامون کا مطلب یہ ہے جو فزیکلی, توجہ کرے, جو ایموشنلی تربیت کے اس فگر کو گرما دیتی ہے خاتون گھر میں, اس کے لیے ایک سپورٹ کی ضرورت ہے, ایک سپورٹ کی ضرورت ہے. وہ سپورٹ کون ہوتا ہے؟ مرد ہوتا ہے. اگر اس کو آپ نے اس مردانگی سے پہلے ہی گرا دیا, بھائی اگر کچھ کیا تو میں طلاق لوں گی تم سے, وہ تم پہ فائن چڑھے گا, 10 لاکھ تو ہے ہی مہر, اور اس کے علاوہ تمہیں یہ کہاں کا رواج ہے؟ یہ کہاں کا فاطمی کلچر ہے؟ اس کے جو آؤٹ پٹس نکلتے ہیں پھر, جو اس کے جو ڈرا بیکس ہے وہ بہت خطرناک ہے. تربیت نہیں ہو پائے گی. ہر دفعہ انسان کے اندر ایک ڈپریشن سا رہتا ہے کہ بھائی 10 لاکھ کا تو میں تو مارا گیا. ابھی ایک جگہ دیکھا, کسی دوست نے دکھایا کہ بیچارہ بندہ جو ہے نا وہ کچھ ہزار کے لیے گیا تھا, کچھ ہزار پہ اس کی شادی کرنی تھی, لیکن سامنے والے کو دیکھ کے اس نے دیکھا کہ بھائی یہاں تو 10-10 لاکھ مہر رکھا جاتا ہے. اس نے بھی کہا چلو بھائی میرے بھی 2-3 لاکھ رکھ دو. اس کی حیثیت اتنی نہیں تھی. کیوں؟ کس کلچر کو تم پروموٹ کر رہے ہو؟ میں آپ کی بات نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں ہم کس کلچر کو پروموٹ کر رہے ہیں؟ رسول کہتا ہے, رسول اللہ کا بنایا ہوا رسول کہتا ہے کہ سب سے زیادہ آسان شکل میں شادیاں کرو, اور کل جس عورت کو فشار قبر نہیں ہوگا وہ عورت ہوگی جس کا مہر بہت ہلکا ہو. مہر ہلکا رکھو, پھر دیکھو تمہاری شادیوں میں کتنا وزن آئے گا. تم شادیوں کا وزن بڑھا دیتے ہو لیکن اس سے فساد زیادہ بڑھ جاتا ہے. ایک صلوات پڑھیے بار محمد. بہرحال سیرت فاطمہ ہیں, اگر رات دن بھی ہم پڑھتے رہیں یہاں پہ ختم ہونے والی یہ سیرت نہیں ہے, چونکہ اللہ نے فرمایا کہ انا اعطینا کل کو, یہ کوثر ہے, یعنی بے نہایت, ہر چیز میں بے نہایت, انلمیٹڈ, جو کبھی نہ اس کی نسل ختم ہوگی نہ اس کا کلچر ختم ہوگا.
کہ کلچر فاطمی کو زندہ کرنا ہے. لہذا عزیزان محترم ضرورت ان اصولوں کو زندہ کرنے کی ہے. جس طرح سے اس بی بی نے فرمایا مجھے کتنی چیزیں پسند ہیں؟ 3 چیزیں پسند ہیں. ایک تلاوت قرآن، دوسری رسول اللہ کے چہرے مبارک کی نگاہ یعنی رسول اللہ کے چہرے مبارکی کی زیارت یا نگاہ. لہذا میری نگاہ اب حرام کی نگاہ نہیں ہونی چاہیے. جو حرام چیزیں ہمیں سوشل میڈیا پرووائڈ کرتا ہے اس پہ میری نگاہ نہ جائے. یہ ہم عہد کریں آج کلچر فاطمی کے لیے. اور تیسری چیز والانفاق فی سبیل اللہ، راہ خدا میں انفاق کرنا. بس کچھ مطالب اس حوالے سے پیش کروں گا اور آپ کی زحمت تمام کروں گا. کہتے ہیں کہ انفاق جو سب سے اہم رکن تھا زندگی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ. انفاق کسے کہتے ہیں؟ انفاق ایک مختصر سی ڈیفینیشن پیش کرو. انفاق نفقہ سے ہے. نفقہ کہتے ہیں مثلا ٹنل ہوتی ہے نا، ٹنل کے کتنے سوراخ ہوتے ہیں؟ 2 سوراخ ہوتے ہیں. ایک سے انسان وارد ہوتا ہے، دوسرے سے نکلتا ہے. اسی کو کہتے ہیں کہ نفقہ، یعنی ایک سوراخ سے آپ وارد ہو اور دوسرے سوراخ سے. جب آپ انفاق کرتے ہیں، یعنی اللہ نے اگر کوئی نعمت تمہیں دی ہے اس نعمت کو فوراً کس تک پہنچا دو؟ ضرورت مندوں تک. کس لیے انفاق کرتا ہے انسان؟ نفقہ اسی سے آئے. منافق بھی اسی سے آیا. منافق کے لیے بھی ایک ٹنل ہوتی ہے، اس کے 2 سوراخ ہوتے ہیں. ایک پیر اس کا مسلمانوں کے درمیان ہوتا ہے، دوسرا باہر والوں کے لیے. لہذا منافق نفاق یہ ایک ہی دروازہ روٹ اس کے ایک ہی نفقہ. لہذا فرمایا کہ انفاق فی سبیل اللہ. توجہ فرمائیں، بس یہ کچھ مطالب کہ انفاق فی سبیل اللہ کس لیے کرتا ہے؟ انفاق انسان اس لیے کرتا ہے. اور کس چیز کا انفاق کرتا ہے؟ اپنے محبوب کے لیے کوئی گفٹ بھیجنا، اس کو کہتے ہیں انفاق کرنا. یعنی میں نے اپنا مثلا فرض کیجئے میں نے رومال کسی کو دے دی، میں نے کپڑا کسی کو دے دیا، میں نے کسی کی مثلا معاونت کی، میں نے کسی کو پیسے دیے، کسی کو کچھ دے دیا، جوتے دے دیے یا کچھ دے دیا. اس کا مطلب ہے کہ میں نے اللہ کی خاطر اگر میں نے دی تو یہ چیز میں اپنے محبوب کو گفٹ کرتی ہوں. اس کو نہیں کرتی. کس کو؟ جس کو میں نے دیا اس کو گفٹ میں نہیں کرتی یا میں نہیں کرتا، چاہے خاتون ہو یا مرد ہو، بلکہ میں اللہ کے لیے گفٹ کرتا ہوں. یہ جو مستحب ہے نا، مستحب کا فلسفہ بھی یہی ہے. ایک تو فرض ہوتا ہے جو واجب ہے ہم پہ، جو ہمیں انجام دینا ہے. مستحب کا مطلب ہے طلب حب. فرض تو آپ نے انجام دینا ہے، وہ تو آپ نے کرنا ہے، لیکن مستحب کس لیے؟ مستحب سے آپ اپنے محبوب کے محبت کو اپنی طرف جلب کرتے ہو، اس میں جلب کرنے کی صلاحیت ہوتی. لہذا اگر کوئی انسان کسی مقام تک پہنچائے تو وہ فرائض سے نہیں، فرائض تو دینے آپ نے نہیں پڑھو گے، کل کو کوڑے پڑیں گے، کل کو جہنم میں دھکیلا جائے گا. لیکن اگر کوئی کسی مقام اور عروج پہ پہنچائے تو وہ مستحبات کی ذریعے سے. لہذا فاطمہ سلام اللہ علیہا کا مصلی جو گھر میں بچتا تھا، امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنی امی جان کو دیکھتا تھا کہ اس کے پیروں پہ ورم چڑھا، اتنی عبادت کرتی تھی. فرائض تو دے ہی دے، لیکن وہ اپنے محبوب کو اور محبوب سے چاہتی تھی کہ محبوب کی توجہ جلب ہو. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محضر میں محضر رسول ہے، فاطمہ بھی ہے، جبریل وحی لے کے آئے. جبریل نے اپنی وحی پیش کی اور اس کے بعد جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ، فاطمہ سے اللہ کی طرف سلام ہے اور ان سے پوچھئے کہ اللہ کہتا ہے کہ اسے کیا چاہیے، کس چیز کی طلب ہے. توجہ کرے، اللہ کا پیغام ہے، رسول نے پہنچا دیا. رسول نے کہا فاطمہ تمہیں کیا چاہیے؟ ایک خاتون کیا چاہے گی؟
اپنی شوہر کی سلامتی، اپنے بچوں کا فیوچر، اور کیا چاہے گی؟ ایک جملہ، جو توحید کی بات ہو رہی ہے، ایک جملہ کہا فاطمہ سلام اللہ علیہ نے، کہا کہ میرے محبوب سے کہہ دو، اللہ سے، کہ مجھے صرف اس کی نظر عنایت چاہیے، نظر عنایت چاہیے۔ لہذا عزیزان محترم، جب کل محشر لگے گا، محشر کے میدان میں جب ہر کوئی اپنی تمنا پیش کرے گا تو ایک خطاب ہوگا فاطمہ سلام اللہ علیہ سے، کہتے خود عرش سے خطاب ہوگا کہ فاطمہ تمہیں کیا چاہیے؟ تو فاطمہ کا ایک ہی جواب ہوگا، انت المنا و فوق المنا، یعنی اے اللہ تو میری سب سے بڑی تمنا ہے، تیرے بعد مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ لیکن ایک اور، آج شہادت کا شب ہے نا، لیکن ایک اور تمنا بھی زہرا کرے گی اس میں محشر میں، کہے گی پروردگار اس کے بعد ایک تمنا ہے، ارنی الحسن والحسین، مجھے میرے لاڈلوں کی زیارت کرا دینا۔ نظر توحید کے بغیر کچھ نہیں چاہیے فاطمہ کو، لیکن عشق حسین میں فاطمہ بھی گرفتار ہے۔ لہذا عزیزان محترم، جب وہ مدینے کا وہ ہفتہ تھا نا پورا، کہتے اس پورے ایک ہفتے نے رحلت رسول کے بعد، یعنی تاریخ اسے سیاہ ہفتہ کہتی ہے، بلیک ویک کہتی ہے، اس ہفتے سے فاطمہ کی حالت یہ ہو گئی تھی، ایک 18 سالہ خاتون، 18 سال کی لڑکی کتنی بڑی ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ وہ ایک عصا لے کے اٹھتی تھی، کہتے ہیں کہ جب اپنے بستر علالت سے کبھی کھڑا ہونا چاہتی تھی تو دیواروں پہ ہاتھ رکھے دیواروں پہ ہاتھ رکھ کے بی بی کھڑا ہونی چاہتی تھی۔ میں کہوں گا، عرض کروں گا، آپ کا ایک غلام پوچھتا ہے، بی بی کیا پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی؟ پسلیاں اس طرح سے ٹوٹی ہوئی تھی، لیکن سلام ہو، ہزاروں سلام، بے پناہ درود و سلام اس عظیم خاتون پہ جس نے اپنے شوہر کے سامنے کبھی اس کا ذکر نہیں کیا، کبھی بھی اظہار نہیں کیا، لیکن اب اٹھنا دشوار ہو جاتا تھا، چونکہ کافی اٹھ چکی تھی، جا چکی تھی، انصار کے گھر گھر گئی فاطمہ، حسن و حسین کو لے کے بس جاتی تھی گھر گھر، ارے میرے لیے گواہی تو دے دو، ارے تم تو تھے غدیر میں، تم نہیں تھے، ارے غدیر میں بھی تھے، ارے میرے بابا نے مجھے فتح بھی دیا، تم تو تھے۔ سارے اصحاب جو انصار تھے وہ فاطمہ کے دل رکھنے کے لیے کہتے تھے، بی بی ہم تو کل پہنچیں گے ہم مسجد نبوی میں گواہی دینے کے لیے، لیکن علی فرماتے ہیں کہ بی بی پورا دن انتظار کرتی رہتی، ارے کوئی مدینے کا شخص گواہی دینے کے لیے نہیں آتا۔ پھر جب یہ علالت بڑھتی رہی، بی بی کیا کرتی، اب سکون چاہیے نا بی بی کو، تو بی بی نے کہا، کیا کہا، بی بی نے کہا 3 چیزوں میں میرا سکون ہے، ایک تلاوت قرآن، ارے اس کے بعد وجہ رسول اللہ، لہذا حسن و حسین کے ہاتھوں کو پکڑ کے ارے اپنے بابا کے مزار پہ جاتی اور یہ مرثیہ پڑھتی، ارے بابا، ارے میں آپ کی لاڈلی، ارے آپ نے کہا تھا بابا، ارے امت تیرا احترام کرے گی، ارے بابا میرا گھر جلایا گیا،
स्याही में बदल जाती। अरे बाबा मैं तो थक गई बाबा। कहते हैं कि हर दिन मशगला था फातिमा का, वो जाती थी कब्र पे, लेकिन ये भी गवारा न हुआ उस मुसलमान को। और अली के महजर में आए, अली कहीं पे कोई अरे अज़ा खाना बना दो ज़हरा के लिए, अरे हमारे काम काज में रुकावट बढ़ रही है। ज़हरा मदीने से बाहर एक अज़ा खाने का एहतमाम किया। कहते क्या किया, वहाँ पे एक दरख्त था जिसके साए में बैठ के बीबी रोया करती थी, अरे अपना दुख अपने अल्लाह को पेश करती थी। लेकिन कुछ ऐसे इंसान भी आए, अरे रात के सन्नाटे में उस पेड़ को काट के ले गए। अरे ज़हरा ने कहा मेरे पास क्या बचा। कहते अब आखिरी दिन जब थे तो बीबी इतनी अलील हो गई, अब उठना नहीं पाती थी, उठ नहीं पाती थी। कहते बिस्तर अलहलत भी थी। एक दिन मौला आए, मौला जब सराहने पहुँचे तो मौला ने क्या किया, कहते हैं कि ज़हरा का सर उठा के अपने दामन में रखा। अपने दामन में रखने के बाद एक तरफ फातिमा और फातिमा की आंखें अली को देख रही है, अरे अली के आंखों से आंसू बह रहे हैं। ये फातिमा के चेहरे मुबारक पे फातिमा भी रो रही है। दुनिया के दो मजलूम अरे एक दूसरे को तसल्ली दे रहे हैं। कहते हैं कि फातिमा ने कहा पूछा मेरे सरताज तू क्यों रो रहा है। कहा कि इसलिए रो रहा हूँ कि तू मुझसे दूर जा रही है, मैं तेरा साथ छूट रहा है, तू मुझसे यहाँ से जाएगी तो मेरा सहारा कौन बनेगा। लेकिन देखा फातिमा भी रो रही है। अब मौला ने सवाल किया कि मौला पूछ रहे हैं कि फातिमा तू बता तू क्यों रो रही है। तो फातिमा का जवाब क्या था, अब की लिमा तब की बात ही, अरे मौला मैं तो इसलिए रो रही हूँ कि मेरे बाद क्या हश्र करेंगे तुम्हारा, कौन सा रविया तुम्हारे साथ करेंगे। तो मौला ने कहा बीबी सुनना चाहती है, मैं बताऊंगा, आज ही बताऊंगा। अरे मैं तो हर रोज सलाम करता था, जवाब देते थे, लेकिन फिर जवाब देना बंद किया। अरे जवाब नहीं देते, अरे कोई सलाम नहीं करता, अरे कोई पहचानता नहीं मुझको। बस यहाँ पे वसीयतें की बीबी ने वसीयतें की, वसीयतें बड़ी सख्त थी, अरे सियासी वसीयतें थी। कहा मौला अब ये रात का सन्नाटा है, मैं तो अपने बाबा के पास जा रही हूँ, मैं तो शिकायत करूँगी बाबा से। बस एक इल्तिजा है मेरी, आखिरी वसीयत है। एक वसीयत ये है कि जब रात का सन्नाटा हो, रात के सन्नाटे में मुझे गुस्ल देना, मुझे कफन देना, तो खुद मुझे गुस्ल देना, खुद ही मेरा कफन करना। और जब मेरा जनाजा उठाओगे तो इस जनाजे को के लिए किसी को आवाज न देना, अरे किसी को बुलाना नहीं, अरे हमसायों को पता नहीं लगना चाहिए, अरे जिन्होंने मुझ पे जुल्म किया उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा या ज़हरा मुश्किल कुशा को मुश्किल में डाल दिया। मुश्किल कुशा की मुश्किल कैसे हल होगी, अरे मुश्किल कुशा की मुश्किल किस तरह से हल हो सकती है। हमसाये में सहाबा है कैसे ना बुलाए। मुश्किल कुशा की मुश्किल खुद ज़हरा ने सुलझा दी। कहा मौला मुश्किल में पड़ गए, बस मैं राय हल बता देती हूँ। मौला जब मेरा जनाजा उठाओगे तो रात के सन्नाटे में उठाना, रात के सन्नाटे में जनाजा लेके जाना। और एक वसीयत फरमाई, कहा कि मेरी एक वसीयत है, वो हजरत ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा के लिए, हजरत हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए, अरे मेरे हसनैन का ख्याल रखना, मेरी ज़ैनब का ख्याल रखना। कहते हैं ये कहते हुए अलविदा किया। जब गुस्ल का टाइम आया, गुस्ल के वक्त में अस्मा साथ दे रही थी। एक मर्तबा अस्मा फरमाती है कि मैंने एक दफा मौला को देखा जो दीवार से लिपट के रो रहे हैं। मैंने पूछा मौला अरे खैबर ने नहीं रुलाया, अरे ओहद ने नहीं रुलाया, अरे इतनी जख्में खाई नहीं रोए, मौला ऐसी क्या बात है। कहा अस्मा अरे मेरी ज़हरा, अरे ज़हरा की पसलियां टूटी है,
خبر نہیں کی. بس عزیزان محترم, بس آخری جملہ کہوں گا, جب یہ جنازہ اٹھ تیار ہوا, ارے ہمارا رسم ہے نا, یہ رسم دنیا ہے, یہ کہتے ہیں کہ سب سے کہا گیا کہ ایک ایک کر کے آ جاؤ, آخری دیدار کرو. ارے کلثوم آ جاؤ, بیٹا آ جاؤ, چھوٹے بچے ہیں نا, ایک ایک کر کے سب آ گئے. فقط ایک حسین ہے کہ جو کونے میں کھڑے ہیں. کہا حسین جان, ارے تو کیوں نہیں آتا؟ کہا بابا کیسے آؤں, ارے میری اماں نہیں بلا رہی ہے. ارے اماں نہیں بلائیں گے, حسین نہیں آئے گا. ایک دفعہ کفن سے ارے ہاتھ باہر آئے, ارے میرے لال حسین آ جا, ارے ماں کے سینے سے لپٹ جا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سیعلم الذین